جائے گا، اللہ کا دوست بھی بن جائے گا۔ پھر یہ مقدر اور نصیب کی بات ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، نیکی بھی اپنا اثر ہوتی ہے، برائی بھی اپنا ایک اثر ہوتی ہے۔ نیکی کا بھی اپنا ایک انداز ہے، برائی کا اپنا انداز ہے۔ کامیاب ہوگا اور ناکام ہوگا، بلندی والا کون ہوگا اور پستی والا کون ہوگا، اللہ کی نصیب ہے۔ شان و مرتبے والا کون ہوگا اور وقت کون بنے گا۔ جس نے رمضان المبارک والا صحیح معنوں میں قدر کی، واللہ اپنے فضل سے اس ماہ مقدس کی برکت سے بلندی بھی دی جائے گی۔ اور جس نے رمضان المبارک والا صحیح طور پہ قدر نہ کی، اس کے متعلق بددعا ہے، اس کی بددعا کرنے والا سارے روحانی فرشتوں کا سردار اور اس بددعا پہ آگے رہنے والا ایک ذرے کا بھی سردار۔ اس بددعا کے بعد کیا شک ہو سکتا ہے؟ آسانی سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو ماں باپ کی دعا سے بچنا چاہیے، استاد کی دعا سے بچنا چاہیے، اپنے پیر و مرشد کی دعا سے بچنا چاہیے۔ کتنی کم وقتی ہوگی کہ انسان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بچنا بچ سکتا۔ اس کی تباہی باقیہ بغیر ہے۔ رمضان المبارک اتنی سال کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے، یوں سمجھیے کہ ہر لمحہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ لمحے سے مراد ہوتا ہے ہر سیکنڈ، کیونکہ ایک آدمی روزہ روزہ اگر بیدار ہوا ہے اور بیدار ہوا تو اس نے جماعت معاشرت کا اہتمام کیا، وقت سحری اس وقت نماز کا سلام پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کے حاملین عرش اس کی دعا میں آمین آتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات میری اور آپ کی دعا میں آمین کرنے والے آسمان کے قرآن فرشتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو خدا اس کے مقربین ہیں، جنہوں نے آج کے خدا کی نافرمانی کی۔ جب اللہ نے اپنی بوٹی لگائی ہے کہ آپ کہنا ہے تو نہیں، تو اسی لیے آمین کے اندر قبولیت میں کیا شک ہے۔ اور یہی روزے دار سو جاتا ہے، فرمایا اس پر سو جانا بھی سونا ہے۔ ہر لمحے پہ دیکھا جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، الحمدللہ، بظاہر وہ سویا ہوا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سویا ہوا ہے بلکہ عبادت کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی سونے کی فضیلت دی گئی ہے، اس کی عبادت کی فضیلت دی جائے گی۔ میں نے گزشتہ جگہ پہ آج کیا کہ اس روئے زمین پہ ایسے ہستیاں کی دنیا کے اندر مقبوض ہوئی اور آئیں جنہوں نے 6 مہینے سے قبل دعائیں مانگنا شروع کی کہ اللہ کے رمضان تاکہ ہم رمضان المبارک کا احترام کر سکیں، احترام کر سکیں، تعظیم و تحریم کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سارے ماہروں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس قرآن پاک کا نازل ہے، یعنی رمضان قرآن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے، اور خزانہ
اس کے رکھنے کی جگہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کا خزانہ ہے وہ کہاں پر چھپا ہوا ہوگا. اس کے رکھنے کی جگہ اس کے محفوظ کرنے کی جگہ بھی تو بڑی محفوظ ہوگی. جیسے ہم ایک آدمی کالا بھی اپنا محفوظ رکھتا ہے. کتنے نمازی آئے گی تو اپنا جوتا اتار کہیں محفوظ رکھیں گے. یہ بھی قیمتی چیز ہے اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. لیکن اپنے کندھے کے ساتھ ہمارے جیب کا بٹوا نکال کر آگے پانی رکھا جاتا ہے جس کے اندر اس کا دنیا کے اعتبار سے آنے والا ہے وہ تو اس نے اتار کر نکال کر جوتے کے ساتھ نکال کر تھوڑا بیمار یہ میرا پیسے والا خزانہ بھی محفوظ رہے گا. نہیں اس کی محفوظ کی جگہ کچھ اور ہے. اسی طریقے کے ساتھ خالق کائنات نے اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے ایک خاص دکھایا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ایک آدمی ساری رات شراب سونے بھی وقت گزارے گا وہ بھی اور ایک آدمی ساری رات عبادت پڑھ رہا ہے دونوں کا اجر و ثواب برابر پڑھ رہا ہے. وہ بدکاری پہلے نمبر پہ نیکی پہ پہلے نمبر پہ دونوں جنت بہت وہ تو غفور الرحیم نہیں چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے فنجعل المسلمین کالمجرمین مسلمان اور مجرم گنہگار برابر نہیں. ہم نجعل المتقین کالفجار پرہیزگار دونوں برابر نہیں. الگ ترازو ہے. ہر ایک اپنے ترازو کے اندر جائے گا اور وہاں اس کا وزن کیا جائے گا. خوش ہوگا جس نے اپنے آپ میں اوقات کا پہلے سے انتظام دیا کہ میں اپنے اوقات کو قیمتی بناؤں گا. وہ آدمی خوش ہے. اب یہ اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑے سال والا ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان اس لحاظ سے بھی بڑا خوش نصیب مہینہ ہے. اس لحاظ سے بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں میرے اللہ نے قرآن کے نزول کا انتخاب فرمایا. قرآن مقدس کی برکت سے جس سینے کے اندر یہ قرآن پاک کا نزول ہوا اور سینہ مبارک کی برکت سے جس سینے کے اندر یہ قرآن پاک محفوظ کیا جائے گا وہ اللہ کی نظر میں برگزیدہ بنتا چلا جائے گا. بلند آواز سے سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. سبحان اللہ. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں چاہے وہ رمضان المبارک ہو یا اس کے علاوہ. ان الذين يتلون كتاب الله جن کی مصروفیت جن کا شغل کلام پاک کی تلاوت واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قرآن پاک کی تلاوت ان کی مصروفیت, نماز کو قائم کرنا ان کی مصروفیت, اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ان کی مصروفیت. کتنی مصروفیت. یرجون تجارۃ لن تبور. سبحان اللہ. ہر ایک کائنات اعلان کر کے فرما رہا ہے کہ ان تین بندوں نے ایسی تجارت کا کام شروع کیا اس تجارت کے اندر نفع ہی نفع ہے, نقصان کا کوئی پہلو نہیں.
کیا یہ بندہ ہر بندہ یہ تجارت کر سکتا ہے؟ نماز کی پابندی ہر بندہ کر لیتا ہے، تلاوت کی پابندی ہر بندہ کر لیتا ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہر بندے کا کام تو نہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه۔ قرآن پاک کی تلاوت ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، جس کے لیے میرے اللہ نے انتخاب فرمایا۔ قرآن کہہ رہا الذین اصطفینا من عبادنا، بندوں کا انتخاب میرے اللہ نے فرمایا۔ فلاں بندے کے سینے کے اندر میرا خزانہ ہونا چاہیے، فلاں بندے کے مکان کے اندر میرے قرآن کی صدا ہونی چاہیے، فلاں ڈیرے کے اوپر میرے قرآن کی تلاوت کو عام کیا جائے۔ یا آسمانوں میں میرے اللہ نے انتخاب فرمایا۔ الذین اصطفینا من عبادنا، میں بندوں کا انتخاب کر کے وہاں اپنا خزانہ بھیج دیتا ہوں۔ یہ پھر روز ازل سے پہلے دن سے دو طرح کے گروہ چلے آ رہے ہیں۔ ایک وہ گروہ حضور کے زمانے سے آج تک قیامت تک ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ قرآن والے عزت والے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ کے مطلب پر کر رہا ہوں کہ یہ عزت والے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور ایک پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن والے یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ ذلت والے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اب یہ میرے اور آپ کے مقدر کی بات ہے، ہم کس راستے کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک گروہ اس کو عزت والا سمجھتا ہے، ایک گروہ اس کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے۔ جنہوں نے قرآن والوں کو ذلیل سمجھا اور اپنے آپ کو عزت والا سمجھا، قرآن نے ان کے متعلق کیا کہا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو کہنے والے جس جگہ پر انہوں نے یہ جملہ بولا اس شہر کا نام بھی ذکر فرمایا کہ یہ بستی والے لوگ جنہوں نے قرآن والوں کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کی نظر میں ان کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اللہ نے قرآن والوں کے متعلق فرمایا کہ ان کی میرے ہاں کیا قدر و قیمت ہے۔ بلند آواز سے کہیے قرآن پاک ایک ایسا خزانہ ہے، ایک تو اللہ کا خزانہ ہے، اور یہ پھر سمندر کی طرح اس کا ایک کام ہے۔ سمندر بھی جہاں سے گزرتا ہے وہ راستہ نہیں پوچھتا کہ میں یہاں سے گزروں یا نہ گزروں، وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ قرآن پاک کے متعلق بھی یہی ہے کہ یہ کسی سے پوچھتا نہیں کہ میں اس کے سینے میں جاؤں کہ یا نہ جاؤں، یہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اب جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن والے عزت والے ہیں، ان کے متعلق اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اور جنہوں نے مدینے کے اندر، یہ لوگ مدینے میں رہنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن والے تو ذلیل لوگ ہیں، قرآن نے اللہ نے ان کو متعلق یہ فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل۔ مدینے میں بیٹھنے والی ایک جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ جن کے سینوں میں تمہارے پاک ہے، کلام اللہ ہے، یہ ذلیل ہے اور ہم عزت والے۔ ایک جماعت نے کہہ دیا قرآن والے کیا ہیں، ذرا نور کر بتا، قرآن والے یہ کیا ہیں، یہ ذلیل ہیں، اور ہم دنیا والے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہم کیا ہیں، عزت والے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تم نے کہا ہے نا، اب مجھ سے سنیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ یہ تو ساری کائنات جانتی ہے عزت کو مالک کون ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ میں اور آپ عزت چاہتے ہیں تو فرمایا اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، کیونکہ عزتوں کا مالک مطلع تنہا اللہ۔ ذرا آپ کہیں سبحان رمضان مبارک میں تو ہر نیکی پہ اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان مبارک میں تو اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اور دنیا کے لوگوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، قرآن یوں کہتا ہے کہ سارے بادشاہ
کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ذلیل و خوار کر کے دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ تو جسے چاہتا ہے نیچے پڑے ہوئے کو بھی آسمانوں سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی بہت کتاب ہے جس نے نیچے پڑے ہوئے کو یہاں سے اٹھایا اور آسمانوں تک بلند فرمایا۔ ایک مثال عرض کروں، جب لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن والے ذلیل ہیں، اللہ نے فرمایا تم میری سنو، میں کیا کہتا ہوں؟ میں آسمانوں میں اعلان کر رہا ہوں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اعلان کر کے فرماتے ہیں کہ عزتوں کا مالک میں اللہ، پھر عزتوں کے مالک میرا رسول، پھر عزتوں کے مالک وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جن کے سینوں کے اندر قرآن گھر کر چکا ہے۔ اللہ کی نظر میں فرمایا میں اللہ عزت والا، میرا رسول عزت والا، اور ایمان اور کلمے والے عزت والے لوگ ہیں۔ جنہوں نے کہا ہے ان کے متعلق کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کہنے والوں کو کیا پتا کہ عزتوں کے مالک کون ہے، اللہ کی نظر میں عزت والا کون ہے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا حملۃ القرآن۔ نبی کا فرمان سنیے گا، نبی سے انسان کی کتنی محبت ہے تو اس کے فرامین سے بھی اسی طرح محبت ہونی چاہیے۔ آقا کا ایک فرمان جو زبان نبوت سے نکلا، یہ قیامت آ سکتی ہے، یہ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان اپنی بلندیاں چھوڑ سکتا ہے، نبی سے زبان سے نکلنے والا ہر بات سچی ہی سچی ہے۔ آقا نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن جس کے سینے کے اندر ہے اس کی عزت کرو، اس کو احترام کی جگہ پر بٹھاؤ۔ اکرموا حملۃ القرآن، قرآن والوں کو عزت کی جگہ پر بٹھاؤ۔ جو قرآن والوں کو بٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، فرمایا جس نے قرآن پڑھنے والے کی تعظیم کی وہ قرآن پڑھنے والے کی تعظیم نہیں کر رہا بلکہ وہ کائنات کے سردار نبی کی تعظیم کر رہا ہے۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری تعظیم کی اس نے میری تعظیم نہیں کی بلکہ کائنات کے خالق و مالک کی اس نے تعظیم و اکرام کیا۔ پھر حضور نے بھی فرمایا یہ تو ہے پورا قرآن جو پڑھ لیتا ہے، پورا قرآن کے متعلق۔ اور آقا نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں وہ علم دیا ہے، آپ ایک مسجد کے ماحول میں ہیں، ایک مدرسے کے ماحول میں ہیں، بات ادھر قرآن کی بات ہی چل رہی ہے جہاں 24 گھنٹے قرآن کی صدا چلتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہاں انوار و برکات کی بارش میں اللہ فرماتا کیسے ہے۔ انوار و برکات ہر لمحہ برس رہے ہوتے ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے لکھا ہے نا اہل علم میں اشراف امتی حملۃ القرآن۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین اور شرافت والا طبقہ قرآن والا طبقہ ہے۔ پورا قرآن پڑھ لے وہ تو شرافت والا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے، توجہ سے بات سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، یہ تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ ہے کہ پورے قرآن کے بڑے فضائل ہیں، یہ انسان اپنے دل کے اندر سما نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ ایک آدمی فوت ہوا اور اس نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ کو امید ہے، آپ کے پیٹ میں لگتا ہے کوئی بیٹی بیٹا ضرور ہے، حمل کی حالت ہے،
اور میرا دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ انتقال کا وقت ہے، بیمار اس قدر زیادہ ہوں. میری ایک زندگی کی خواہش ہے، میں گنہگار ضرور ہوں، خداوند قدوس کا نافرمان ضرور ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی بیٹی یا بیٹا پیدا ہو جائے اس کو قرآن کا قاری بنا دیں. میری ایک تمنا اور ایک آرزو ہے، اس کے اوپر عمل کر لینا. اس کی وفات کے 4 ماہ کے بعد اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا. بیٹے کی پیدائش ہوئی اور پھر ماں نے پرورش شروع کی. یہ ذہن میں رکھیے گا، ماں بھی انسان کے لیے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں کی جھولی، جن بزرگوں کے ہم نام لیتے ہیں وہ ماں کی جھولی سے پڑھے پڑھائے نکلے بھی ہیں. اب ماں نے جب 6 سال کا یہ بیٹا ہوا، پہلے دن اس کی انگلی کو پکڑا اور اس کو حافظ قرآن قاری قرآن کی خدمت میں لائی کہ میرے بیٹے کو بھی قرآن پڑھا دو، ہے غریب اور یتیم. اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے اکثریت کے متعلق یہ ہے کہ وہ غریبوں کے بچے ہوں گے، لیکن غریبوں کے بچوں کو بھی اللہ وقت کا امام بنا دیتا ہے. سردار پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وہ پچھلی صف کے اندر آئے گا، اور غریب کا بچہ بھی ہوگا، غریب قوم کا بھی ہوگا، وہ پہلی صف کے اندر آئے گا. یہ اعزاز میرے اللہ نے قرآن والوں کو دنیا میں دکھا دیا کہ میرے ہاں عزت والے یہی لوگ ہیں. جب میری عبادت کا وقت آئے گا تو پھر دکھ ہوگے کہ کون ہوگا غریب کا بچہ کہ جس کو قرآن سینے میں ہو، وہ ذرا آگے آئے. 6 سال کے بچے نے پہلے دن جا کر استاد کی خدمت میں ایک جملہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دن استاد یہی سبق دیتا ہے. سر آپ بھی اگر یہی جملے پڑھ لیتے تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں مل جائیں. پہلے دن کا یہ سبق، شام کو جب یہ بچہ پڑھ کر گھر گیا، پہلے دن کا سبق لے کر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یوں لکھا، اسی رات ماں کو خواب کے اندر اپنے خامد کی زیارت ہوئی اور ملاقات ہوئی. خواب کے اندر 6 سال کے بعد پہلی بار. اور خامد آ کر اپنی بیوی کے سامنے پہلے رویا پھر مسکرا پڑا. بیوی بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. ہنسنا بھی سمجھ میں نہ آیا اور رونا بھی سمجھ میں نہ آیا. کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ یہاں سے مجھے گئے ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا ہے، میں مسلسل عذاب کی زندگی گزار رہا تھا. دن بدن عذاب کی ترقی ہو رہی تھی، دن بدن مشکل کی گھڑی میں پھنسا ہوا تھا. آج اس وجہ سے پتہ نہیں ملاقات کا شرف ہوا. آج میرے بیٹے نے، آپ نے میری نصیحت پہ عمل کیا اور میرے بیٹے نے جس وقت قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھا ہے، ایک آیت تلاوت کی ہے اور اتنا پورا قرآن نہیں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے الفاظ پڑھے ہیں. میرے اللہ کی رحمت میں اتنا جوش آیا کہ عذاب کے فرشتوں کو میرے اللہ نے اعلان کر کے فرمایا کہ اس کے اوپر عذاب اب ختم کرو، اب جنت کا سارا نقشہ یہاں پیش کرو. بڑی حیران ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. بسم اللہ پڑھنے میں تیری بخشش. اس نے کہا میں نے بھی کسی سے سنا تھا کہ اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھایا کرو، اس پر میرے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. میری خبر ساری جنت سے بھری پڑی ہے. یہ سبق مل رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ قرآن والوں کے ساتھ ایک رابط حضور نے فرمایا. یہ الفاظ سنیے گا. ایک آدمی جو قرآن نہیں پڑھا ہوا، نہ بیٹے کو پڑھا سکا، وہ کیا کرے؟ وہ بھی محروم نہیں گیا. کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. حضور نے فرمایا یا تو قرآن پڑھنے والا بن یا قرآن پڑھانے والا بن، یا ان دونوں کی گفتگو کو سننے والا بن. اگر کبھی قرآن پاک سننے کا موقع بھی نہ ملے، پڑھنے اور پڑھانے کا موقع بھی نہ ملے، تو فرمایا ان سے محبت کرنے والا بن. کن عالما، یہ حضور کا فرمان ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. یا قرآن پڑھ یا قرآن پڑھا، یا ان دونوں کے کلام کو سن یا ان سے محبت کر. یہ حضور نے کس چیز کا حکم دیا دیکھیے. اور پھر فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. 5واں بندہ نہ بننا کہیں دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تجھے تباہ و برباد نہ کر دے. یہ فتوائے جملہ ہے کہ یہ 4 آدمیوں کے ساتھ بننا، پڑھنے والا، پڑھانے والا، سننے والا یا محبت کرنے والا. 5واں نہ بننا وغیرہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے. ابتدائی مراحل کی بات ہے. بسم اللہ پڑھنے پہ ماں باپ کی قبر منور ہو رہی ہے. اور یہ ایمان و اسلام جو میرے اور آپ کے گھر تک پہنچا ہے یا قرآن پہنچا ہے، اس کے پیچھے جنہوں نے پانی لگایا ہے نا اس کھیتی کو، وہ خون کا پانی لگا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ.
والد حضور کے ساتھ ایک میدان جنگ کے اندر گئے، اور پھر ہر ایک بیٹا انتظار میں ہوتا کہ میرا باپ میدان جنگ میں ایک دین کی خدمت و اشاعت کے لیے گیا ہے، دین کے کلمے کی بلندی کے لیے گیا ہے، وہ کب واپس آئے گا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ کے متعلق آتا ہے کہ احد پہاڑ کے قریب بیٹھے تھے، اور جتنے صحابہ آ رہے تھے ہر ایک سے پوچھتے ہیں، یہ معصوم بیٹا پوچھتا ہے میرا ابو کہاں گیا، میرا ابو کہاں گیا، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے۔ اتنے میں کائنات کا نبی آیا سامنے، اور جنہوں نے کائنات کے نبی کو دیکھا ہوگا ان کی عظمت کے کیا کہنے بلند آواز سے یہ تو مدینے کی بات ہے، اور شہر مدینے کی کیا بات ہے۔ جب دیکھا تو حضور کی طرف وہ لپکا اور دوڑا، حضور کے قدموں کے ساتھ جب پہنچا اور پوچھنے لگا اللہ کے پیارے نبی یہ سب کے ماں باپ آ رہے ہیں تو میرا باپ کہاں چلا گیا۔ آقا کی سننے کی دیر تھی، آنکھوں میں آنسو ہوتے رہا۔ جب یہ سنا کہ تیرا ابو کہاں گیا تو حضور اس کو کیا جواب دے، ابھی تک سوچ رہے تھے کہ کیا جواب دو۔ آقا نے فرمایا بشیر بن خصاصیہ کیا تیرا دل کرتا ہے تو معصوم بیٹا میرا بیٹا بن جائے اور میری عائشہ تیری ماں بن جائے، یہ ٹھیک ہے؟ وہ معصوم سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ میرا باپ کہیں دفن ہو چکا ہے۔ دل پر پتہ نہیں کیا گزری ہوگی جب یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، کیا کرنے گیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ وہ دین کی بلندی کے لیے جب گیا کہ دین کا کلمہ بلند ہو جائے، ماں باپ کے بیٹوں نے یوں قربانیاں دی، پھر یہ دین میرے اور آپ کے گھر تک پہنچایا۔ ہمارا پسینہ نہیں لگا اس دین پر، ان کے خون لگے پڑے ہیں۔ اس طرح کر کے حضور نے ان بیٹوں کو سنبھالا۔ حضور کا چچا زاد ہے جعفر بن طیار کے متعلق آتا ہے، حضور ایک جنگ سے واپس آئے تو دیکھا کہ 3 بیٹے ہیں، عون، عبداللہ اور محمد، حضور کی خدمت میں پڑھتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی ہمارا باپ کہاں گیا جعفر بن طیار۔ اب حضور ان کو اپنی زبان سے کیا جواب دیتے، نبوت والی زبان سے، آقا کی زبان پر کچھ نہ آیا، آنکھوں سے آنسو ہوتے رہے۔ فرمایا کہ تمہارا باپ دین کی سربلندی کے لیے گیا تھا اور وہیں دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب ان معصوموں نے اس دین کو آگے پھیلایا کہ جن کے ماں باپ کی قبریں دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتی چلی گئی، اب ان کے بیٹوں سے یہ دین آگے چلتا آ رہا ہے۔ ایک مثال عرض کروں، ایک بزرگ دین کی قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، باپ کا سایہ اٹھ گیا اور ماں کو یہی تربیت تھی کہ ماں نے کہا کہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا باپ ہی نہیں ہے، چلو اس کے لیے یہی کام کروں کہ میں اس کو دین کے مدرسے تک پہنچا۔ پہلے دن جب یہ بچہ گیا، ماں کی تربیت یافتہ، پہلے دن بچہ مدرسے پہنچا، استاد نے اتنے الفاظ پڑھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے یہ الفاظ پڑھے، اور جب دوپہر کو واپس لوٹا تو کہا امی جان مجھے بھوک لگی ہے۔ مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، مرکز تبلیغ میں یہی چیز دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کرنے والا ایک ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک گھر میں اگر 5 افراد بھی ہوں تو میرے خیال میں سارے بھی کمانے والے ہوں تو کام نہیں چلتا، یہ کسی بہت مشکل وقت گزر رہا ہے، 5 آدمی ہیں کمانے والے اور گھر کے 5 ہی افراد ہیں۔ اور مدارس اور مساجد کا نظام دیکھیں، یہ چلانے والا کون ہے؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ میں گارنٹی دوں کہ میں چلا سکتا ہوں، نہیں چلا سکتا، اللہ ہی چلاتا ہے۔ جب یہ معصوم آیا اس نے ماں سے روٹی مانگی تو کہا بیٹا ایسا کر، مسلح بھی تھا، اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ، میرا اللہ آپ کو بھی روٹی دے گا اور مجھے بھی دے گا۔ یہ تربیت کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے، ماں خود روٹی چھپا کے رکھتی ہے، معصوم جب آتا ہے تو روٹی مانگتا ہے تو کہا بیٹا روٹی تلاش کرو کمرے میں، اللہ نے بھیج دی ہوگی۔ یہ تربیت ہو رہی ہے بیٹے۔ 6 مہینے کے بعد بیٹا اسی طریقے سے آتا اور نفل پڑھتا، دعا مانگتا، اللہ روٹی کا انتظام فرماتے، ماں خود چھپا کے پکا کے رکھتی تھی۔ ماں ایک وقت دور چلی گئی اور کہا کہ آج میں اپنے بیٹے کے لیے پتہ نہیں واپس جلدی آ سکتی ہوں کہ نہ آ سکتی ہوں، اور میرا بیٹا آئے گا جب پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے آئے گا، ابھی تو نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، تو روٹی تلاش کرے گا، روٹی تو میں پکا کے نہیں آئی تو میرے بیٹے کا ذہن بدل جائے گا کہ جب میری ماں نہیں ہوتی تو روٹی بھی نہیں ہوتی، اور وہ ذہن بنا رہے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، تیرے لیے کرنے والا متقی اللہ ہے، اس کا ذہن بن رہا ہے۔ اور 6 مہینے ہو گئے، ماں نے وہی مسئلہ بچھایا۔ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا نہیں، اسی وجہ سے کبھی ملا کچھ نہیں، جنہوں نے مانگا ہے ان کو دیکھیں اللہ نے پھر چمکایا کیسے ہے۔ ماں نے وہاں مسئلہ بچھایا اور دیکھیں وہ خیر سے کرتا کیسے ہے، اور کہا میرے پروردگار عالم میری 6 مہینے کی محنت آج ضائع ہو جائے گی اگر میرے بیٹے کو آج کھانا نہ ملا۔ ادھر بیٹا مسئلہ بچھا کر اللہ سے روٹی مانگ رہا ہے، وہاں ماں بیٹھی مسئلے پہ رو رہی ہے،
بیٹا جب اپنی جگہ سے فارغ ہوا تو روٹی تلاش کی تو پہلے سے زیادہ مزیدار کھانا اس کے سامنے کھایا اور سو گیا. ماں دوڑتی ہوئی آئی, دعا بھی کی اور دوڑتی ہوئی آئی. بیٹا کھانا کھایا؟ امی جان آج تو سب سے زیادہ لذیذ کھانا کھایا. ماں نے شکرانے کے لفظ پڑھے اور کہا میرے مالک آج تو نے میری کیسی لاج رکھی کہ خزانہ غیب سے تو نے باقی رزق گھر کے تک پہنچا دی ہے. وہ اس طرح کر کے بسم اللہ پڑھنے والے کے لیے بھی یوں روٹی کا انتظام کرتا ہے, تو قرآن پاک پورا پڑھنے والے کے لیے کیا انتظام کرتا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن والوں سے محبت نصیب فرمائے. یہ آپ کی محبت ضائع نہیں جائے گی. ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اور اس کی مرضی ہوگی جس کو چاہے گا وہاں سے نکالے گا, اس کی مرضی ہوگی. اور پھر نقشہ اہل علم میں یوں کھینچا ہے, قیامت والے دن یوں منظر آئے گا کہ قرآن پاک یہ دو جہاں کے شہنشاہ کا کلام ہے. دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام, جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام, جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. جس کے سینے میں یہ قرآن جائے گا اپنی مرضی سے نہیں جائے گا. اس کی ایک مثال بھی سنیں, جب بندہ فروٹ لینا جاتا ہے نا تو پیسے اپنی مرضی کے دیتا ہے, تو اپنی مرضی کے فروٹ لے کر اس کو ترازو میں ڈالتا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے یہ پسند نہیں. اللہ نے بھی لوگوں کے دلوں کو جھانکا ہے اور جھانک کر پسند فرمایا کہ اس بندے کے سینے میں میرا خزانہ جائے گا. پھر وہ قرآن کا جب حافظ بنے گا پھر اعلان ہوگا, جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے, جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن کا ماں باپ علی شان ہے. حافظ قرآن کا ماں باپ علی شان ہے. قیامت والے دن جس کی خاطر ہو رہا ہے, کس کی خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام. وہاں انتظامات ہوں گے حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے. کس کی خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام. پھر یہ قرآن جب حافظ قرآن جب جائے گا تو فرمایا اللہ اعزاز فرمائیں گے کہ تم پڑھتا جاؤ اوپر بلندیوں میں جہاں تیرا دل کرے چلتا جا. قاری قرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے, سننے والا خود وہ ہوگا. قاری قرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے, نور کی سب سیڑھیوں پہ یوگی چڑھتے جائیں گے, نور کی سب سیڑھیوں پہ یوگی چڑھتے جائیں گے. جب یہ چڑھتے جائیں گے تو پھر اعلان ہوگا حور غلمان مقدس. جیسے جہاں آرمی چیف کسی کو اگر اس کو سلامی پیش کرتا ہے تو فرمایا حور غلمان مقدس دیں گے جھک جھک کر سلام. حور غلمان مقدس دیں گے جھک جھک کر سلام. یہ کس کے لیے اعزاز ہو رہا ہے قیامت والے دن؟ قاری قرآن اور حافظ قرآن کے لیے ہو رہا ہے. کم از کم دنوں میں ارادہ تو کریں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں کہ ہم بھی اپنے گھر میں سے کوئی ایک تو قرآن کا حافظ بنائیں. رمضان المبارک کی بڑی برکات ہوتی ہے, اور جب قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے, حدیث پاک کے الفاظ کی اس کی روحوں سے لے کر آسمانوں تک فرشتوں کی لین قطار بنی رہتی ہے اس کا قرآن سننے کے لیے. روئے زمین کا کوئی فرشتہ قرآن پاک نہیں تلاوت کر سکتا سوائے ایک فرشتے کے. یہ فرشتوں کو اعزاز نہیں کہ وہ قرآن پاک پڑھ سکیں, صرف سن سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے. اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے فرمایا انسانوں میں سے دیکھیں گنہگار سے گنہگار بھی کیوں نہ ہو تو رمضان المبارک میں کم از کم سورۃ الاخلاص تو پڑھ ہی لیتا ہے. اور نبی کریم کا ہمارے اوپر احسان دیکھیے گا, فرمایا کہ پورا قرآن پڑھنا مشکل ہے, تو اگر تم 2 تسبیحات بھی سورۃ الاخلاص کی روزانہ پڑھ لو تو قرآن پاک 66 قرآن پاک کے ختم کرنے کا اجر ثواب تو 20 منٹ میں تم لے سکتے ہو. بوڑھا آدمی بھی شامل ہے قرآن پاک پڑھنے میں, جوان بھی شامل ہے, مرد عورتیں سارے شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم جو کچھ کہا سنائیں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے لیے خوشی کی بات بھی ہے.